نون والقلم وما يسطرون ما أنت بنعمة ربك بمجنون وإن لك لأجرا غير ممنون وإنك لعلى خلق عظيم ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي مسجد ویکھ کے میرا دل ٹھر گیا جنہ بندیاں نے اللہ دا گھر بڑھایا رب دی توفیق نو مسجد ویکھ کے میرا دل ٹھر گیا تو مینوں لگدا ہے تھانوں تسی مینوں ویکھیا تے تہاڈا بھی ٹھر گیا اچھا ماشاءاللہ اس جماعت دی مسجد بھی خوبصورت ایتھوں دے ملک عبدالرشید صاحب وہ بھی خوبصورت انہاں دا اخلاق بھی خوبصورت اور ایتھوں دے جو خطیب اعظم پیارے بھائی عبداللہ صاحب وہ بھی خوبصورت انہاں دی آواز بھی خوبصورت جڑے دو تین بیان ہوئے بچیاں دے انہاں دے بیان بھی خوبصورت کوئی کامل استاد ہے ایتھوں دا جڑے بچے اتنے پیارے بول دن ایتھوں دے علمی لوگ کیڑے پیارے ہون گے میرے پیارے بھائیوں مجمع بھی خوبصورت تے آج دے جو جلسے دا عنوان ہے وہ بھی خوبصورت شان مصطفیٰ پہلی دفعہ میری تھوڑی ملاقات ہو رہی ہے اور انشاءاللہ اللہ بہتری کرے گا میں کم از کم کوئی پونا کے گھنٹہ انشاءاللہ شان مصطفیٰ سناواں گا تسی دعا کرنی ہے اللہ مینوں توفیق دے گا اگر تسی سبحان اللہ چنگی پڑھ دے رہے تو شاید ساری رات میں ہی لگا رہا جڑے بزرگ ہیں صبح انہاں دے کول درس قرآن سن میرے بعد علامہ مفتی مناظر اسلام ولی کامل حضرت مولانا عبدالرشید صاحب جلن والے وہ بزرگ بیٹھے اور میرے بعد علمی موتی لال تھوڑی چھوڑیاں دے اندر انشاءاللہ پان گے دعا کرو اللہ علامہ عبدالرشید جلن صاحب دی زندگی لمبی کرے صحت والی ایمان والی عزت والی عمل والی لمبی عمر اللہ عطا فرمائے ہون میں سلام دا جواب لینا چاہنا جتنی میں تھوڑی تعریف کیتی ہے کم از کم پھر ان دا مول تا پانا چاہیے ایڈا اچھی سلام دا جواب آکھو کہ مکہ مدینہ گونج اٹھے
اچھی آکھنا ہاتھ کھڑا کر کے السلام علیکم اجے چاس نہیں آئی یا تسی گونگے ہو گئے ہو فیصل آباد دے لوگ تھے یا یاسین بلوچ ڈورا ہو گیا سارے دو میں ہاتھ کھڑا کرو ذرا ٹائٹ کر کے ہاتھ کھڑا کرو آکھو اللہ اکبر پھر آکھو اللہ اکبر سارے کھڑے ہو کے آکھو اللہ اکبر پھر آکھو اللہ اکبر جلدی جلدی اگے آ کے بہ جاؤ ان دا فائدہ پتہ کی ہوا ہے سستی ختم نیندر ختم جنہاں نو جگہ نہیں سی مل رہی انہاں نو جگہ مل گئی تے انشاءاللہ کسے نو جب باہر نکلن دی بھی جگہ نہیں سی مل رہی اللہ کیتا انہاں نو بھی مل گئی الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم اما بعد انا ارسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا الى الله باذنه وسراجا منيرا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللہ پاک دا بہت بڑا احسان ہے کہ جس رب نے سانو سارے انو مسلمان بنایا اللہ پاک دا بہت بڑا احسان ہے کہ جس رب نے قرآن حدیث سماعت کرنے واسطے اپنے پیارے سونے خوبصورت وسیع گھر دے اندر کافی بھاری تعداد دے اندر لوگاں نو جمع فرمایا اللہ پاک دا بہت بڑا احسان ہے کہ جس رب نے امام اعظم قائد اعظم خطیب اعظم مرشد اعظم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا امتی بنایا پیارے بھائیو آیات میں اللہ پاک دی مرضی ناڑا کیونکہ اللہ دی مرضی تو بغیر درخت دا پتہ بھی زمین تے گردا نہیں تے میں اپنے آپ کی میں آ سکتا سی ما تشاؤون الا ان یشاء اللہ جو چاہے رب وہ ہو جاندہ ہے جو نہ چاہے وہ نہیں ہوندہ لیکن ذریعہ سبب کون بنیا تھوڑی میری ملاقات دا پیارے بھائی ملک عبدالرشید صاحب جنہاں نے ٹائم لیا اور اللہ نے الحمدللہ وعدہ کروا کے پھر وعدہ وفا کرن لی توفیق عطا فرمائی انہوں نے وعدہ کیتا تسی ٹائم لڑاؤ گے تے میں تھوڑا ٹائم لڑا خطاب شروع کروا دیاں گا جو وعدہ یاسین بلوچ دا وہ بھی وفا ہویا جو ملک صاحبوران دا جماعت دا وعدہ سی وہ بھی وفا ہویا اللہ سب نو سلامت رکھے خوش رکھے پریشانیاں تو دور رکھے اللہ جی میں سارے اکٹھے بیٹھے ہیں مسجد دے اندر قیامت دن سب نو جنت الفردوس دے اندر اکٹھیاں کرے بغیر حساب پیارے بھائیو شان مصطفیٰ آج دی کانفرنس دا عنوان ہے اگر میں نبی دے ہاتھ بیان کراں یہ بھی شان مصطفیٰ ہے تھوڑا جا سپیکر تیز کرو تے آواز بریک کرو تے انشاءاللہ تھوڑی جی کو کھولو تے تینوں رب مدینہ لے کے جانا اس سال مسافران دی دعا لئی کرو امید ہے جو یہ انشاءاللہ گل مننے گا کچھ لوگ نہیں منتے لیکن انشاءاللہ یہ مننے گا چنگا بنا جے میں نبی پاک دے ہتھاں دا ذکر کراں یہ بھی شان مصطفیٰ ہے جے نبی پاک دے پیران دا ذکر کراں یہ بھی شان مصطفیٰ ہے جے نبی پاک دا چہرہ انور بیان کراں یہ بھی شان مصطفیٰ ہے جے نبی دا سینہ بیان کراں یہ بھی شان مصطفیٰ ہے
جے نبی دیاں زلفاں پڑھا یہ بھی شان مصطفیٰ ہے، جے نبی دا مکہ بیان کراں یہ بھی شان مصطفیٰ ہے، جے نبی دا مدینہ بیان کراں یہ بھی شان مصطفیٰ ہے، جے نبی دا اخلاق بیان کراں یہ بھی شان مصطفیٰ ہے، نبی پاک دا عدل بیان کراں یہ بھی شان مصطفیٰ ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا اصحاب بیان کراں یہ بھی شان مصطفیٰ ہے، نبی دیاں ازواج بیان کراں یہ بھی شان مصطفیٰ ہے، نبی پاک دیاں بنات بیان کراں یہ بھی شان مصطفیٰ ہے، نبی پاک دے اہل بیت بیان کراں یہ بھی شان مصطفیٰ ہے۔ سوڑے و پیارے بھائیو، نبی پاک دا دیدار بیان کراں یہ بھی شان مصطفیٰ ہے۔ آج دا میرا عنوان ہے دیدار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، گاج والی کے سبحان اللہ پڑھ دے اگر عنوان پسند آیا۔ ایک میں سوال پوچھنا چاہنا، تقریر میری شروع ہو گئی ہے، سوال یہ ہے جنت جامن دا شوق ہے سب نو؟ دوویں ہاتھ کھڑے کر کے اونچی آواز نال پڑھو سبحان اللہ۔ ماشاءاللہ سب نو جنت دا شوق ہے۔ ہن میرا سوال اگلا ہے، جنت جانا شوق رکھ دے ہو، جنت کیوں جانا چاہتے ہو؟ اے ہن میں کیوں سمجھانا ہے کیوں جنت جانا چاہتے ہو؟ اس واسطے جنت جانا چاہتے ہو کہ جنت دے اندر حوراں نال ساڈی شادی ہو جائے گی۔ یہ گل ہے تا سچی، لیکن یہ گل نہیں۔ اس واسطے جنت نہیں جانا چاہتے۔ ایک ایک جنتی بندے دا قد 90 فٹ ہوئے گا، 7 گج سینہ چوڑا ہوئے گا، تا جنت وجنا چاہتے ہو۔ یہ گل بھی ٹھیک نہیں۔ پیارے بھائیو، جنت کیوں جانا چاہتے ہو؟ اس واسطے جانا چاہتے ہو کہ سونے دے محل نے سامنے باغ ہیں، باغاں دے وچ دودھ دی نہر، مکھی دی نہر، شراب دی نہر تے پانی دی نہر۔ اللہ اللہ، جنت کیوں جانا چاہتے ہو؟ اس واسطے جانا چاہتے ہو کہ جنت دے اندر بیماریاں کوئی نہیں، جنت دے اندر خوشیاں خوشیاں نے، ناراضگیاں کوئی نہیں، لڑائیاں کوئی نہیں، بغض کوئی نہیں، کینہ کوئی نہیں، حسد کوئی نہیں، ہائے چگلی کوئی نہیں، غیبت کوئی نہیں، پالٹیاں کوئی نہیں۔ تاں واسطے جنت وجنا چاہتے ہو۔ ایک ایک پھل انہوں جدو کھاؤ گے، پہلا ذائقہ اور ہے، دوسرا ذائقہ اور ہے، تیسرا ذائقہ اور ہے، 70 ذائقے ہونگے فروٹ دے اندر۔ اس واسطے جانا چاہتے ہو جنت میں، یہ بات بھی نہیں۔ پھر جنت کیوں جانا چاہنے آئے؟ اسی نمازاں پڑھیاں جنت جان واسطے، جلسے کروائے جنت جان واسطے، خرچے کیتے جنت جان واسطے، اشتہار چھپائے جنت جان واسطے، عالم سدائے جنت جان واسطے، بہت ہی خرچہ ہویا ہے یہ جنت جان واسطے۔ تراویحاں پڑھنے آئے جنت جان واسطے، روزے رکھنے آئے جنت جان واسطے، جمعے پڑھنے پڑھانے آئے جنت جان واسطے۔ پھر جنت کیویں جائیدا ہے؟ تو دے ہر گل نہ کیتی جانا ہے۔ چنگا ہے بلوچا، آج تینوں پہلی دفعہ بلایا ہے، تیری عجیب ہی تقریر ہے۔ تو جنت کیوں جانا چاہتے ہو؟ سونے دے محلہ واسطے نہیں، چاندی دے محلہ واسطے نہیں، دودھ دیاں نہراں واسطے نہیں، او پیارے او حوراں واسطے نہیں۔ جنت کیوں جانا چاہتے ہو؟ ذرا ایک واری اڈواس اچھی سبحان اللہ دینا تیرا کم ہے۔ کیوں جنت جانا چاہنے ہیں؟ اے دسنا میرا کم ہے۔ ایک واری پھر بول،
جنت اس واسطے جانا چاہتے ہو؟ جنت کیوں جانا چاہتے ہیں؟ جنت اندر سونے نبی پاک دا دیدار نصیب ہوئے گا۔ میرا عنوان بھی دیدار نبی ہے، میرا عنوان دیدار مصطفیٰ ہے، یہ بھی شان نبی دا ٹاپک ہے۔ توجہ چاہیے ہے پیارے ہو دوستو، ذرا غور کرو، نبی پاک دا دیدار کرنے والے اور ساری عمر نبی دا دیدار کر دے گئے، جیڑے آن دے گئے او جیڑے آن دے گئے نیڑے باندھے گئے، سینے لا کے محمد رنگیندا گیا۔ پیارے دوستو، دیدار نبی دے اندر مزہ بڑا ہے، دیدار مصطفیٰ دے اندر چس بڑی ہے، دیدار مصطفیٰ اندہ ثواب بھی بڑا ہے۔ جڑا ایک واری سونے نبی پاک دا دیدار کر لوے، ایمان دی حالت دے اندر ان دیتے جہنم دی آگ نہیں لگے گی۔ اے دیدار مصطفیٰ دی عظمت ہے۔ اور میرے پیارے دوستو، جڑا ایک واری سونے نبی دا دیدار کر لوے گا، 70 سال دی عبادت ایک دفعہ نبی نو دیکھنا اے زیادہ ثواب ہے۔ کیا شان ہے سونے نبی دے دیدار میں، اللہ اکبر۔ ایک صحابی ہے دے سارے صحابہ نبی دے خادم ہیں، سارے صحابہ نبی دے خادم، 1.25 لاکھ صحابی ہے، سارے دے سارے نبی پاک دے خادمان۔ اور میرے پیارے بھائیوں، ایک ایسا خادم ہے جس نے اتنی خدمت کی تھی ہے سونے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی، کہ میرے نبی نے راضی ہون دا اعلان کر چھڑیا ہے۔ کسے طرح دی استاد ہویا، کسے طرح دی شیخ الحدیث ہویا، کسے طرح دی علامہ صاحب ہویا، کسے طرح دی نمبردار ہویا، کسے طرح دی MP MM ہویا، کسے طرح دی وزیر اعلیٰ ہویا، کسے طرح دی وزیر اعظم ہویا، کسے طرح دی بادشاہ ہویا۔ کیا شان ہے اس ابی ربی دی جندے راضی مصطفیٰ ہویا۔ میرے نبی دے سارے صحابہ خادم نے تے سب تے نبی راضی ہے، لیکن انہیں خدمت بھی کمال کیتی ہوئے گی۔ میرے نبی نے ایک جملہ بولے ہے، فرمایا او ربی ربی آدھا جی سونے نبی جی، او میرے ربی تو اتنی خدمت کیتی ہے اپنے آقا دی، میں راضی ہو گیا ربی تے، مانگ جو کچھ منگنا ہی میں رب کو تنو لے کے دے دیا گا، جو سوال کرنا ہی کر لے، وڈا سوال کرے، مشکل کرے، آسان کرے، بہت بڑی چیز منگنی ہے مانگ لے۔ 3 واری میرے نبی نے کہا اور سوال کر لے، میں رب کو لے کے تینو عطا کر دیا گا۔ بار بار آکھیا، 3 واری آکھیا، جدو تیسری واری مکی، چوتھی واری پھر آکھیا، ہن اسے ابھی سوال دا جواب دے رہے ہیں۔ پیارے نبی نو کہنے لگے، سونے نبی جی جیو میرے جگری، کی کرنا چاہنا ہے؟ آدھا سوال دا جواب ہن میں دینا چاہنا، جے کچھ لے کے دینا چاہتے ہو جنت صرف نہیں، جے کچھ لے کے دینا چاہتے ہو جنت صرف نہیں، جنت بھی چاہیے دیئے، صرف جنت نہیں کی مگیا۔ اور ربی صحابی نے میرے نبی کو کی مگیا، کہنے لگے
صرف جنت نہیں جنت بھی چاہی دیئے تھوڑا پڑوس چاہی دائے جدو بندہ پڑوسی ہوندہ ہے او دیاں ملاقاتاں زیادہ ہو دیاں جدو تسی میرے پڑوسی ہو گے مینوں زیادہ دیدار مصطفیٰ نصیب ہوئے گا اچھی بولو گاج کے بولو سبحان اللہ پیارے دوستو کہنے لگے جدو تسی جنتی محلے داخل ہو گے میں دیدار مصطفیٰ کر لواں گا جدو تسی جنتی محلے باہر آؤ گے پھر بھی دیدار ہوئے گا جدو داخل ہو جاؤ گے گھر میں پھر بھی دیدار ہو جائے گا میں نوہ پڑا پڑوس بڑا لو جنت لے دیو پر اپنا پڑوس لے دیو تاکہ میں بار بار جنت اندر سونے نبی جی تو اڈا دیدار کردہ رواں گا وڈے میرے آگئے تے میں نو چھڑنا چاہی دا سٹیج کی خیال ہے جتے ماشاءاللہ علامے آجاڑ ہوتے بے علمہ دا کی ہے توجہ ہے کہ نہیں ہون میں انشاءاللہ تھوڑا جا بیان کرانگا میں تحجد دی بانگ تک تھوڑا جا کرانگا پریشان نہیں ہونا گھبرانا نہیں یا میں نو بچہ تو نا اوڑی جی اشارہ دینا تیرا کام ہے ہٹنا میرا کام ٹھیک ہے نا آپا چمڑے کدی نہیں سپی کرنو کیونکہ وڈے آگئے ایک سیابی اور پریشان ہو کہ میرے نبی دے کھوڑ بیگ پیارے نبی نے فرمایا کیویں پریشان ہے آدھا جی میرے دل دے اندر یکدم تڑا پائی میں بیوی بچے آج بیٹھا ہویا سی یا میں نو خیال آیا کہ میں نو دا سونے نبی دا دیدار کرنا چاہی دائے کیڑے قسمتاں والے سے آبا سن میں دوڑ پیا دوڑ دا تو اڈا دیدار ہو گیا ہے تے دل جو ٹھنڈ پہ گئی ہے پیارے نبی نے فرمایا او میرا جگری پھر دیدار نبی دا کر کے پریشان مڑ کیوں بیٹھا پھر پریشان کیوں ہے آدھا جی میں نو ایک خیال آ رہا ہے میں نو میری موت یاد آ رہی ہے تے تھوڑی موت بھی یاد آ رہی ہے کچھ لوگ اندر نبی نو موت نہ کہنا قرآن کہندہ قرآن اللہ فرماندہ ہے اے میرے نبی جی سونے اللہ کی آڈر ہے فرمایا کہہ دیو دنیا نو صلاتی ونسقی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین میری نماز تیرے لیے میری قربانی تیرے لیے میری زندگی اللہ تیرے لیے ومماتی میری موت بھی تیرے لیے اللہ اکبر
اگر میرے سونے نبی نو دنیا تے موت آنی نہیں آئی پھر کی ادھا مانا کرو گے؟ پیارے دوستو توجہ چاہی دیئے صحابی کرنے لگا مینوں میری موت یاد آ رہی ہے، تھوڑی موت بھی یاد آ گئی، جنت دے اندر اللہ مینوں بھی پہنچائے گا، تسی تے نبیوں دے سردار ہو، تھوڑا مقام تے سارے نبیوں تو بلند ہوئے گا، جنت دے اندر مینوں تے عام جگہ ملے گی، جے میرا جنت جا کے دل کیتا جی میں ہن دل تڑپیا ہے، میں دوڑدا دوڑدا سونے نبی جی تھوڑا دیدار کر لیا ہے تو دل ٹھر گیا ہے، جنت جا کے جے مینوں اے چیز چاہی دی ہوئی پھر میرا کی بنے گا؟ صحابہ صرف جنت متلاشی نہیں آن، او تے نبی دے دیدار دے متلاشی آن۔ آئے میرے پیارے بھائیو تسی بھی آج تو بعد جدو تانوں کوئی سوال کرے تسی ایہی جواب دینا ہے جنت کیوں جانا چاہنے آئے؟ سونے نبی دا دیدار ہوئے گا۔ آئے ہائے صحابی یاد ہے جے میں اسے ویکھنا چاہواں گا میں کیویں ویکھاں گا؟ قرآن آ گیا کی آیا اولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا۔ نعرہ تکبیر، عظمت مصطفیٰ، شان مصطفیٰ، مقام مصطفیٰ، اہل حدیث کے دو اصول حضرت مولانا قاری یاسر بلوچ صاحب۔ پیارے نبی نے فرمایا جیڑا نبی دی گل منے گا جو نبی فرمائے گا اوے کردہ جائے گا، جو اللہ دے نبی کہہ دیتا ہے ان دے تے عملی طور دے ڈٹ گیا ہے، ساری عمر سونے نبی دی اطاعت میں زندگی گزارے گا، دل دی نہیں منے گا، برادری دی نہیں منے گا، قوم دی نہیں منے گا، رشتہ داران دی نہیں منے گا، کسے دی نہیں منے گا، او یا مندہ ہے اللہ دی تے یا مندہ ہے سونے مصطفیٰ دی۔ او پیارے ہو فرمایا میرے سونے نبی نے او پیارے سے ابھی پریشان نہیں ہونا، ساری عمر میری اطاعت میں زندگی گزارنا تیرا کم ہے، جدو جنت ملے گی تھانوں ساڈا پڑوس ملے گا، ساڈے نال ہی تسی ہوو گے نبیاں دے، جدو نبیاں دے نال ہوو گے جدو دل کرے گا دیدار مصطفیٰ ہو جائے گا۔ ہائے ہائے کیا بات ہے، آؤ سنو، ایک صحابی ہے جن دا نام ہے حضرت خبیب رضی اللہ تعالی عنہ۔ ہر صحابی غریب نہیں آ، بڑے بڑے امیر بھی نبی دے غلام بڑے 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 تاجر نبی سونے دے غلام بڑے، عبد الرحمن بن عوف جنہ دیاں سونے دیاں مار کی ٹان او نبی دا غلام بڑے، بات دی اندر ہر شہر دے کو کھس گئی وہ الگ چیز ہے، لیکن امیر ترین آدمیاں پیارے عمر سونے نبی دے مرید بڑے۔ کون عمر؟ ننگی تلوار عمر۔ کون عمر؟ بہادر عمر۔ کون عمر؟ شیر عمر۔ کون عمر؟ زمین دے صلاح کرے ارشد قرآن بڑے۔ پیارے عمر تو 3 دن پہلے حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کلمہ پڑھ لیا، جمعرات میرے نبی نے دعا کی تھی ہے اللہ اسلام نو اگر ٹوڑ دینی ہے تے عمر بن خطاب یا عمر بن شام دے دے، دونوں چودھری نبی نے مانگ لے، جمعرات نو دعا ہوئی ہے، جمعے والے دل ننگی تلوار لے کے صحابہ لے
نبی اللہ عمر آ رہے اللہ اللہ سبحان اللہ کدو پڑھو گے جدو قیامت آگی ادو پڑھو گے کہ آج پڑھو گے اچھی پڑھ اچھی ہاتھ کھڑا کر کے سبحان اللہ چاہیے دیئے تھوڑی دیر گزری ہے حضرت عمر پہنچ گئے ایدو حضرت امیر حمدہ پہنچ گئے امیر حمدہ دائے ٹھہر عمر ٹھہر گئے ساری عمر نو کسے ٹھہر نہیں آکھیا اگر آکھے آئے تے حمدہ نے آکھے آئے ٹھہر عمر ٹھہر گئے فرمایا جی اچھے آراتے نال آئے ہو اہلن وسہلن مرحبا بلوچانان فیصلہ آبادی نہیں چل سکتے ہو پھر ہاتھ کھڑا کر کے سبحان اللہ اچھی کیوں نہیں اجے بھی چاس نہیں آئی نعرہ بھی ٹھیک ہے پر سبحان اللہ چاہیے دیئے اچھی اچھی چاہیے دیئے ایڈا اچھی سبحان اللہ پڑھ لو جیڈا اچھا عمر سی روکی کھڑا ہے حمدہ تھوڑی دیر گزری ہے پیارے نبی آگئے سونے نبی آگئے اچھے نبی آگئے سچے نبی آگئے مٹھے نبی آگئے کرمالے آگئے عظیم نبی آگئے رحمت والے آگئے خلق عظیم دے بادشاہ آگئے پیارے نبی آگئے تے نبی آگے فرمان لگے چاچا جی اینو نہ ڈکو نا اے آپے نہیں آیا اینو محمد دی دعا لکھے آئی ہے اے آپ تکبیر تکبیر جان مصطفیٰ قوم مصطفیٰ قوم مصطفیٰ تکبیر سلامت رکھے اس نوجوان تو جو چاہیے دیئے اڈوانس والا چاہیے دیئے اچھی آواز لال تا مہمان راضی ہوئے گا پیارے نبی آگئے میرے نبی نے فرمایا آن دے کول ساڑے آن دے کول ساڑے آن دے کول ساڑے آن دے عزت سلام دیو واپس نہ جان دے آن دے کول ساڑے آن دے کول ساڑے آن دے کعبے وچ وڑ کے منگیاں دعاواں میں کعبے وچ وڑ کے منگیاں دعاواں میں کعبے وچ وڑ کے منگیاں دعاواں میں پوریاں دعاواں ہویاں شکر مناواں میں خوشی وچ نعرہ تکبیر مینوں لان دے آن آن دے کول ساڑے آن دے کول ساڑے آن دے عزت سلام دیو واپس نہ جان دے اوہ عمر کتنی دیر تک میرے نال گسے رانائی او کدو دل لان گے جدو عمر دی صلح ہو جائے گی عمر آدھائے سونے نبی جی ہاتھ نکالو تے بیعت لے لو حاضری قبول کرو اپنے غلام دی آئے حاضری قبول کرو اپنے غلام دی حاضری قبول کرو اپنے غلام دی معافیاں میں منگدا گزر ایام دی حاضری قبول کرو اپنے غلام دی معافیاں میں منگدا گزر ایام دی ہونا مینوں کافراں تو بدل چکان دے آن دے کول ساڑے آن دے اگلی گل بھی کمال ہو رہی ہے میری تجویز پہنچی رب دی جناب نو دعا
میری تجویز پہنچی رب دی جناب نو میری تجویز پہنچی رب دی جناب نو میری تجویز پہنچی رب دی جناب نو رب نے پسند کیتا ابن خطاب نو رب نے پسند کیتا ابن خطاب نو رب نے پسند کیتا ابن خطاب نو رب دی پسند مینوں گڑے نال لان دے آن دے کول ساڈے ہائے ہائے اے ہے یار عمر بڑے بڑے چودھری آئے آن میرے نبی دے غلام بنے آن ایویں خبیب چودھریاں دا منڈا ہے چودھریاں دا جویں بابا رحیم فروکی میرے بعد آئے گا اے علامہ بھی چودھریاں دا اسی کوئی غریب بندے نہیں رکھے ہوئے ساڈی جماعت بھی بڑے بڑے چودھری ہیں تو جو چاہی دی ہے آج گڑ کے گا چودھری بابا رحیمی صاحب آج موتی بخیرے گا آج فیصلہ آبادی زمین نو پتہ چل جائے گا اہل علم کتھے کتھے راندل تو جو چاہی دی ہے آج بے علمانو بھی سن لو بعد علم والےانو بھی سن لو آئے ایک واری سبحان اللہ پھر چاہی دا ہے بریک نہیں لاری نہ میں جامن دینا نہ میں جرنا اپنی تقریر نہ سمن دینا نہ پانی پینا نہ پیمن دینا نہ چپ ہونا نہ چپ ہون دینا پہلی واری واہ پہ آئے آج تنوں چھڑنا نہیں کی خیال ہے اگر ساری رات دیدار مصطفیٰ میں بیان کرتا رہا دونوں ہاتھ کھڑے کر کے وعدہ کر دیو اور سنو گے اللہ اکبر پھر کسی نے ٹائم نہ دیا اور دینا چاہیے ہے یہ بات اخلاقی ہے تو جو چاہیے دیئے حضرت خبیب نبی دا غلام بڑے آئے خط آیا پھر آمدہ گل سنا ناڑی خط آیا پھر آمدہ کی خط آیا ہے او بھائی جان تسی جدو دے گئے ہو سونے نبی دے غلام بڑے ہو ساڈے لے آئی کوئی نہیں ابو بیمار ہویا خبیب نہ آیا ابو فوت ہو گیا خبیب نہ آیا او پیارے خبیب آج تینوں ایک خط لکھ رہے آئے کئی مہینے گزر گئے ابا جی ٹر گئے جتنی جائیداد ہے ابو جی دی او ساری اسی ونڈ لئی ہے سارے براما نے تیری جائیداد پئی ہے او فیصلہ آبادیا ملک عبدالرشید بیلیا قاری عبداللہ صاحب دے او مقتدی ذرا سن لو توجہ نال ہائے میرے پیارے بھائیو پیارے خبیب نو خط لکھیا جاندہ ہے کہنے لگے اپنی جائیداد آکے سنبھالنا ساری جائیداد ونڈی گئی ہے تیرا حصہ باقی ہے گھوڑے تیرے نے اٹھ تیرے نے بکریاں تیریاں نے گاواں تیریاں نے درخت کھجوراں دے تیرے زمیناں تیریاں درمونی دان دے تیرے او ساری قیمت لو اگر آج کیلکولیٹر کریے تو 49 کروڑ رقم بنتی ہے 49 کروڑ رقم بنتی ہے وہ فیصلہ آبادیو کیا شان ہے خبیب دا خط لیندل پیچھے بھیج دیندل آدھرو بھائیو میری ساری جائیداد آپا سے ونڈ لو مینوں درہم نہیں چاہیے دے دینار نہیں چاہیے دے گھوڑے نہیں چاہیے دے اٹھ نہیں چاہیے دے بکریاں نہیں چاہیے دیا گاواں نہیں چاہیے دیا سونا چاندی نہیں چاہیے دا زمینہ نہیں چاہیے دیا جائیداد تو انو پکی میں نہیں لینی ہے مینوں جائیداد مل گئی ہے میں اس تو بغیر آ نہیں سکتا رہ نہیں سکتا کیا جائیداد تیرے پاس ہے خبیب آندا ہے میرے پاس دیدار مصطفیٰ ہے اچھی آواز نہ بولو سبحان
والقلم وما يسطرون ما أنت بنعمة ربك بمجنون وإن لك لأجرا غير ممنون وإنك لعلى خلق عظيم ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك آخر تے میں فیصلہ آبادیاں نو ایک نعت پڑھ کے گفٹ دینا چاہنا نعت دی شکل میں کیونکہ میرے بعد بزرگ بیٹھے شام دے انہوں نے ٹائم دینا چاہیے دے بلکہ دو بڑے بڑے وڈے عالم آئے بیٹھن تے میں باہر لگا رہا گل ٹھیک نہیں ہے قیامت دا دن آئے گا میرا نبی شفیع کتنا ہے مہربان کتنا ہے پیارے دوستو سارے نبی میرے نبی نو ہائے سارے نبی اپنی اپنی امت نو چھوڑ جان گے پیارے محمد اللہ محمد اچا محمد سچا محمد رفیق محمد شفیق محمد پیارا سونا محمد صلی اللہ علیہ وسلم قیامت والے دن بھی اپنی امت نو چھوڑے گے نہیں اللہ دے عرش تھلے سجدہ کرن گے 7 دن دا سجدہ ہوئے گا اللہ پاک فرمان گے اے میرا سونا محمد سار اٹھاؤ سوال کرو پیارے نبی آکھن گے اللہ میری امت دا خیال کر آئے پیارے دوستو دن حشر نو سجدے کر کر کے میرے پیر نے رب نو منا لینا اجے چاسنی آئی اچھی بولو ہاتھ استوے کھڑے کر کے بولو دن حشر توجہ چاہی دیا توجہ دن حشر نو سجدے کر کر کے میرے پیر نے رب نو منا لینا ساڑے ورگے گنہگارانو مولا گھٹ کے سینے لا لینا جدو کل نبیان نے نہ کرنی جدو کل نبیان نے نہ کرنی کل رب دے سجن نے ہاں کرنی جدو کل نبیان نے نہ کرنی کل رب دے سجن نے ہاں کرنی اتے سب نبیاں میرے آقا نو اتے سب نبیاں میرے آقا نو اپنا سردار بڑا لیڑا دن حشر نو سجدے کر کر کے میرے پیر نے رب نو منا لینا ساڑے ورگے گنہگارانو مولا گھٹ کے سینے لا لینا چک چک کے اڈیاں لوکی ویکھن گے چک چک کے اڈیاں لوکی ویکھن گے اے شان والا کون آیا چک
چک چک کے اڈیاں لوکی ویکھن گئے اے شان والا کون آیا جدو سونے حمد دے جھنڈے نو بسم اللہ پڑھ کے اٹھا لینا دن حشر نو سجد کر کر کے میرے پیر نے رب نو منا لینا بے شک ہے جنت بہو سونی گل جنت تو شروع ہوئی آئی جنت گل مکو ہے بے شک ہے جنت بہو سونی بے شک ہے جنت بہو سونی پر اس دن اس دے عروج ہو سی جس دن اس وچ میرے آقا نے جس دن اس وچ اے جڑا جملہ آ رہا ہون اے ایڈا وڈا جملہ ہے پیارا جملہ ہے اونچا جملہ ہے سارے کھڑے ہو کے اس جملے دا استقبال کرو گے نہ سبحان اللہ بھی پڑھو گے ذرا پیراتے ہو جاؤ میں ویکھنا چاہنا تھانو نبی نہ پیار کی طرح بے شک ہے جنت بہو سونی اور پڑھے کھڑے نہ ہوا چلو ہو جاؤ کھڑے والكلم وما يسطرون ما أنت بنعمة ربك بمجنون وإن لك لأجرا غير ممنون وإنك لعلى خلق عظيم ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك